فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی. اسی حوالے سے ایک بار پھر ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ K21 نیوز ضمیر حسین ضمیر سے. جی ضمیر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے مزید. جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، اور کانفرنس میں کور کمانڈر، پرنسپل اسٹاف آفیسر و پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ہے، اور فورم کی شہداء کے احسان و ثواب کے لیے جو ہے وہ فاتح خانی فورم نے کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورم کا ملک کی حفاظت، سلامتی اور مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران و جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے. شرکا کو پاک فوج کو جدید بنانے اور فیلڈ فارمیشن کے لیے لاجسٹک فوج کو بہتر بنانے کے لیے نئی تکنیکی تخلیقات کے بارے میں بھی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کے استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. فورم نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے ضم شدہ اضلاع کی عوام کی پیش بہا قربانیوں کا اعتراف کیا ہے. فورم نے دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کی امید اور اہمیت پر بھی جو ہے وہ زور دیا ہے. فورم نے بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی جو ہے وہ زور دیا ہے تاکہ بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت بنائی غیر ملکی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے. فورم نے مشرقی سرحد پر موجودہ صورتحال اور مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین واقعات کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے. فورم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. فورم نے بھارت میں سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے بڑھتے ہوئے فاشزم پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی ہے. فورم کی غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے رفع اور آپریشن اور دیگر تمام آپریشن کو روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی جو ہے فورم نے حمایت کی ہے، اور ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کیا وہ کی جا رہی ہے. شرکا نے آج کے اس کانفرنس میں یہ کہا ہے، اور اس کا مزید ان کا کہنا کہ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے. اور پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو مذموم اور مخلوع عزائم سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان ناپاک قوتوں کو مذموم اداروں کو مکمل اور یقینی شکست وہ دی جائے گی. اور فورم نے ارادہ کیا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ سازوں، مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ جرخمار رہے گا. یہ کہا فورم نے، اور مزید فورم کا پائیدار اقتصادی ترقی اور غیر قانونی سرگرمیوں، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری کو روکنے، ون ڈاکومنٹ رجیم، غیر قانونی غیر ملکی تارکین کی باعزت وطن واپسی سمیت قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی مکمل حمایت کرنے کا عزم کیا ہے. اور آرمی چیف نے مختلف مشقوں کے دوران فارمیشنز کی اعلیٰ اور معیاری تربیت اور انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں میں افسران اور جوانوں کی شاندار کارکردگی کو جو ہے وہ سراہا ہے. آرمی چیف نے فارمیشنز کے بلند حوصلے اور ہمہ وقت آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا. شرکا کانفرنس میں حاضر سروس ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی تربیت، انتظامی اور فلاح و بہبود کے لیے فوجی سطح پر کیے جانے والے اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اور فورم نے یوم تکبیر پر پاکستان کی طرف سے حاصل کیے گئے اہم سنگ میل اور خطے پر اس کے مستحکم اثرات کو بھی سراہا ہے. کانفرنس کا اختتام اس عزم کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ملکی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قابل فخر قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا.
یہ اس کے ساتھ جو ہے اختتام کیا گیا آج کی کور کمانڈر کانفرنس کا، اور آرمی چیف سید آصم منیر نے جو ہے بقر طور پر ان کی زیر صدارت یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، اور اس میں مکمل طور پر یہ تمام کے تمام معاملات کو زیر غور رکھا گیا ہے اور پھر عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ضمیر حسین ضمیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسر، تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس میں فورم کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح